بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مزمل ممتاز میں ہوں ایڈوکیٹ۔ پاکستان میں اتحاد تحریک کیوں وجود میں آئی؟ 3 سال قبل چیئرمین حاجی افضل صاحب کراچی کے صدر شکور میں ہوں، کراچی کے جنرل سیکرٹری فاروق میں ہوں۔ یہ تینوں حضرات میرے گھر پہ تشریف لے کر آئے اور میرے والد صاحب ممتاز خان میں ہوں ایڈوکیٹ جو اجمل شہید کے پرانے ساتھی ہیں ان سے ملاقات کی۔ حاجی افضل صاحب نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ ممتاز بھائی اجمل صاحب کے پرانے ساتھی ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے اور آپ کا بیٹا مزمل ممتاز میں وہ ایڈوکیٹ برادری کی خدمت کر رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزمل کو میں اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت دیں۔ اپنے والد ممتاز خان میں وہ ایڈوکیٹ سے اجازت لے کے پاکستان میں اتحاد میں شامل ہوا۔ حاجی افضل صاحب نے مجھے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا اور پھر حاجی افضل صاحب نے یہ کہا کہ ممتاز شفیع ہے ہمارا، اس کے پاس جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے، تو لہٰذا اس سے بات کر کے میں آپ کو پاکستان میں اتحاد کا جنرل سیکرٹری کا عہدہ دے دوں گا۔ پاکستان میں اتحاد میں شامل ہونے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پورے کراچی کے اندر کچھ چند جگہ میں اتحاد تھی، باقی کہیں پر بھی میں اتحاد کا وجود نہیں تھا، جب اس چیزوں کو غور سے دیکھا گیا تو اس کی وجہ سامنے آئی۔ کچھ مفاد پرست لوگ جو پلاٹوں کے معاملات میں ملوث تھے، ان کی وجہ سے دوسرے لوگ میں اتحاد میں نہیں جڑتے تھے۔ پھر برادری کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل آنا شروع ہو گئے، پولیس کے، تھانے کے، کورٹ کے، وہ میں نے حل کرائے۔ حیدرآباد سے میوپو خاص سے یعنی کہ انٹیریئر سندھ سے کبھی کسی میو نے آ کے کسی کراچی بھائی کے دکھ تکلیف میں کھڑے نہیں ہوئے۔ جہاں بھی کھڑا ہوا میں خود اکیلا کھڑا ہوا۔ سب سے پہلا ایک ایشو ہوا جس میں پنجاب سے آئے ہوئے ایک لڑکے کو پولیس مقابلے میں پولیس نے شہید کر دیا تھا، اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، تو اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے آئی جی سندھ کو بول کر میں نے پولیس والوں کو سسپینڈ کروایا اور ان کے خلاف انکوائری ہولڈ کروائی۔ میں شکور میں ہوں، فاروق میں ہوں اور حاجی افضل صاحب ہم سب تھانے گئے اور اس کے بعد ہم ایس ایس پی کے پاس گئے۔ ایس ایس پی نے ہمارے کہنے پہ جو ہے پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل معاملات ہوتے رہے، ہم برادری کے ساتھ کھڑے رہے۔ کچھ ٹائم بعد ایک اور واقعہ پیش آیا سرجانی تھانے کی حدود میں، جس میں پولیس والے ایک پلاٹ سے خاتون کو اٹھا کے لے گئے تھے، تو شکور بھائی کا میرے پاس فون آیا، بلکہ ہم شکور اور میں ہم سب ساتھ اور فاروق ہم ساتھ ہی تھے، حیدرآباد میں حاجی گڈو کے گھر پہ تھے، تو شکور کے پاس فون آیا تھا کہ میو خاتون کو جو ہے پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ میں نے ایس ایس پی سے بات کر کے خاتون کو تو چھڑوا دیا، مگر پتہ چلا کہ ہمارے میو نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے خاتون کو گھر پہ بٹھایا تھا۔ پھر کچھ ٹائم بعد اسی میو خاتون سے پولیس والوں نے مکان زبردستی خالی کروایا۔ اب جب وہ خالی کرا کے بھاگنے لگے تو خاتون سامنے آ گئی تھی، پولیس والے اس خاتون کے اوپر موبائل لے کے چڑھ گئے جس سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور تمام لوگوں کو اسپتال میں جمع کیا اور اس کے بعد میں نے آئی جی سندھ کو بول کے پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی اور اس کے بعد میں اور چیئرمین حاجی افضل صاحب ایس ایس پی کے پاس گئے، کیونکہ ایس ایس پی میرا دوست تھا ویسٹ کا۔ میں نے ان پولیس والوں کو سسپینڈ کروایا۔ اس کے بعد برادری کے چھوٹے موٹے مسائل معاملات ہوتے رہے، ہم حل کراتے گئے۔ پھر کراچی میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا، ایک لڑکے کا گلا کاٹ دیا تھا، اس میں بھی میں نے بھرپور کردار ادا کیا، ایف آئی آر کٹوائی اور ملزمان کو گرفتار کروایا۔ اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک میو بچی تھی، اس کو سسرال والوں نے مارا، کپڑے وپڑے پھاڑ دیے، اس کا بچہ مار دیا، اس میں نے پرسنل انٹرسٹ لے کے ایف آئی آر کٹوائی۔ کراچی میں جتنا بھی میو اتحاد کے حوالے سے کام ہوا، حاجی افضل صاحب، شکور بھائی، فاروق بھائی سب گوائے، سارا کام میں نے خود کھڑے ہو کے کروایا۔ مجھے حاجی افضل صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں حاجی افضل صاحب کو کسی کے پاس لے کے گیا اور ملاقات کرائی اور برادری کو مضبوط اور کھڑا کرنے کے لیے ہم نے بات کی، جس میں میرے ساتھ خرم ایڈوکیٹ، میپو خاص سے فاروق میو اور حیدرآباد سے نکا میو اور سندھ کے جو صوبائی صدر ہے عزیز بھائی، وہ چیئرمین صاحب، ہم سارے گئے اور ہم نے جا کے ایک جگہ اپنی برادری کے لیے بیٹھ کے بات کی اور برادری کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ اور اس کے بعد ہم نے برادری کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے پروگرام کرائے۔ ایک دم اچانک ہوتا یہ ہے کہ چیئرمین صاحب میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتحاد چھوڑ دیں۔
میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ بولو گے تو میوتاد چھوڑ دیں گے، مگر کسی اور کے کہنے پہ ہم میوتاد نہیں چھوڑیں گے۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ ایک پوسٹ چلائیں اور اس میں یہ لکھیں کہ اندرونی سندھ میں جو میو برادری کے میوتاد کے ذمہ دار ہیں، جو بھی مجھ سے ناراض ہے میں اپنے عہدے سے ریزائن دیتا ہوں۔ میں نے کہا چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے اور اپنی عزت اور اپنے بلبوتے پہ آج تک برادری کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں کسی سندھ میں بیٹھے میو برادری یا میوتاد کے ذمہ دار کے کہنے پہ جو ہے ریزائن دے دوں یا معافی نامہ چلاؤں تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے کراچی کے تمام دوستوں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد ہم نے میوتاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور ہم میوتاد سے الگ ہو گئے۔ حاجی افضل صاحب نے جب اپنی مرکزی کابینہ بنائی، اس مرکزی کابینہ کا حصہ نہ میں بنا اور نہ کراچی کے لوگ بنے، کیونکہ ہم بائیکاٹ کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان میں اتحاد تحریک بنائی۔ پاکستان میں اتحاد تحریک بنانے کے بعد ہم نے کراچی میں 51 کے اندر پروگرام کیا، پھر اس کے بعد ہم نے سرجانی کے اندر پروگرام کیا۔ پاکستان میں اتحاد تحریک آج الحمدللہ کراچی کے ہر ضلع، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے۔ ہم نے پاکستان میں اتحاد تحریک اس لیے بنائی کہ ہم اپنے برادری کے مسائل حل کرنا چاہتے تھے۔ برادری میں موجود جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا مقصد اپنی شان اور شوکت کے لیے کام کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تھا اپنے برادری کا نام روشن کرنا۔ اجمل شہید کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اجمل شہید سے پہلے جو برادری کے لیے کام کرتے تھے ان کا نام تھا غفار میو، اور کورنگی کے اندر جو کام کرتے تھے وہ تھے لیاقت حامد ایڈوکیٹ، جو میو فیڈریشن چلا رہے ہیں، آج بھی چلا رہے ہیں۔ اجمل شہید کو لانے والے میرے والد صاحب، میرے ماموں اور غفار میو تھے۔ بلدیہ کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کی تصویریں بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا۔ اجمل صاحب کو لے کر آئے اور اس کے بعد اجمل صاحب نے، غفار میو نے، لیاقت حامد ایڈوکیٹ نے، سب نے مل کے ایک پارٹی بنائی جس کا نام پاکستان میں اتحاد رکھا گیا۔ پاکستان میں اتحاد جب بنی، میرے والد صاحب اجمل شہید کے قریبی ساتھی تھے اور میرے والد صاحب اجمل صاحب کے قانونی مشیر بھی تھے۔ میرے والد صاحب اور اجمل صاحب دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرے والد صاحب، اجمل صاحب ہمیشہ کہیں بھی آنا جانا ہوتا تھا تو دونوں ساتھ آتے تھے۔ اجمل صاحب کی شہادت کے بعد برادری کا کام کراچی سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جب میں اتحاد کے اندر آیا تو اس ٹائم کے اندر شکور تھا اور فاروق تھا، اور اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کچھ ٹائم بعد پتہ چلا تو میری شوکت بھائی سے بھی ملاقات ہوئی اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی، مگر کراچی کے اندر میں اتحاد جو تھی نا وہ بہت کمزور تھی۔ جب بھی ہم نے لوگوں سے بات کی میں برادری میں کہ آپ میں اتحاد میں جڑیں، تو لوگوں کے اعتراضات تھے کہ میں اتحاد نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے لیے کرا کیا ہے۔ دیکھیں، اجمل شہید کا ایک نام تھا، جس طرح اس کا نام تھا، جس طرح کام تھا، اس طرح میں اتحاد کے ذمہ داران نے کام نہیں کیا۔ جب ہم میں اتحاد میں جڑے، کراچی کے لوگ جڑے، ہم نے سب سے پہلا پروگرام ایک این 240 کے الیکشن میں ابو بکر کے میں کیا، جس میں ایک بڑی تعداد میں میو برادری این 240 کے الیکشن میں گئی۔ اس کے بعد ہم نے کراچی کے اندر ایک بڑا پروگرام کیا 14 اگست کا۔ ہم تو میں اتحاد کے ساتھ مخلص تھے، ہم تو میں اتحاد کو لے کے چلنا چاہتے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ کراچی کے لوگ میں اتحاد میں کام کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ کراچی سے میں اتحاد ختم ہو جائے اور بس وہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں۔ میں اتحاد میں کچھ ایسے لوگ آگے تھے جو سیاست کرنا چاہتے تھے، جو ٹکٹ کے بھوکے تھے، جو صدارت کے بھوکے تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی، ہمارے کو اور کراچی کے جتنے بھی لوگ تھے جو میں اتحاد کے ساتھ مخلص تھے، کام کرنا چاہتے تھے، ان سب کو نظر انداز کیا، اور وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ بس وہ اکیلے میں اتحاد کے مالک بن جائیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے کراچی اور میں اتحاد میں جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ ہماری حاجی افضل صاحب سے بات ہوئی، ہم نے حاجی افضل صاحب کو بتایا کہ کراچی کے سے لے کے سندھ تک ہم مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، جب تک ہم اپنی برادری کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، ہم اپنے برادری کے مسائل حل نہیں کرا سکتے۔ ہم نے ہمیشہ
مسائل حل کرانے کی بات کی ہے اور الحمدللہ کراتے آئے۔ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ چاہے حیدرآباد کے ذمہ دار ہوں، چاہے میر پور خاص کے ذمہ دار ہوں، چاہے ٹنڈا والوں بہار کے ذمہ دار ہوں، کراچی میں اتنے مسائل، اتنے معاملات، اتنے چیزوں مگر کوئی حیدرآباد سے، میر پور خاص سے، ٹنڈا والا یار سے آگے کھڑا نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے کراچی کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ آج جب کراچی کی برادری ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان میں اتحاد تحریک کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر الٹے سیدھے میسیجز چلائے جا رہے ہیں، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ہم بھی میں ہوئے، پورے کراچی میں کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان تنظیموں کو کس نے بنایا۔ ہر آدمی تنظیم بنا کے بیٹھا ہے۔ تنظیم بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے۔ تنظیم کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی برادری کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اپنے برادری کا نام روشن کرنا چاہتا ہے۔